جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزاروں بار، کوئی ہمیں رلا۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے انتقال کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب روزانہ کئی مرتبہ بیٹے کی قبر پر جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، انہیں ابھی تک صبر نہیں آ رہا، وہ مسلسل کرب کے لمحات سے گزر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، صدمہ برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں۔ سب لوگ دعا کیجئے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے۔ خواتین حضرات، اس وقت آپ کو بتائیں گے عاصم جمیل کا خط کیا ہے۔ ان کا ایک مزدور دوست، خواتین حضرات پاگل دوست، انہیں جنت کیسے لے گیا۔ خواتین حضرات، آپ کو یہ بھی بتائیں گے ان کی بیوی کی حالت اب کیسی ہے، مسلسل بیٹے کو پکار رہی ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب انہیں کیا کہہ کر خاموش کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ ان کا آخری خط کیا تھا بیٹے کا، اس کی ڈیٹیل بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ خواتین حضرات، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لیکن ہم ریکویسٹ سبسکرائب کی نہیں کر رہے، بلکہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دیں۔ خواتین حضرات، جوان سال بیٹے کی موت اور اس کا جنازہ کندھے پہ اٹھانا، دنیا میں اس طرح بہت کم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طاقت دی ہے کہ یہ سب کر سکیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب یوں تو ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، خواتین حضرات دنیا کے لیے ان کی آواز کا جادو ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن آپ جانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب قبر پر بیٹھے تھے اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر جو انہوں نے دعا کرائی وہ رکت آمیز تھی۔ خواتین حضرات، مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے جب آپ کے گوشت کا ٹکڑا آپ سے جدا ہو جائے تو پھر آپ یقین کریں اس کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس کا وہ ٹکڑا ہم سے چلا گیا ہو۔ خواتین حضرات، آپ کو بتاتے چلیں مولانا طارق جمیل صاحب کی بیوی کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں میرا بیٹا لاؤ، مجھ سے وہ رہا نہیں جا رہا، وہ روزانہ میرے خوابوں میں آتا ہے۔ خواتین حضرات، مولانا طارق جمیل صاحب جو خود صبر میں نہیں آ رہے، اپنی بیوی کو صبر دیتے ہوئے کہتے ہیں صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مقام دیا ہے، ہمارے علاوہ صبر کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ کیا۔ بابا دعا کرو میں مر جاؤں، میں زندہ نہیں رہتا۔ بیٹا تیرا باپ تو 70 سال دی عمر وچ موت منگدے ڈردا ہے، تو 30 سال۔ خواتین حضرات، مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ الفاظ آپ ان کے کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں، وہ کس طرح تکلیف میں ہیں، اور یہ انہیں بات بار بار ستا رہی ہے کہ ان کا بیٹا ایک دن پہلے انہیں کہہ رہا تھا بابا دعا کریں میں مر جاؤں۔ خواتین حضرات، کس طرح باپ پر گزری ہوگی، اور اس وقت جس طرح مختلف چیزیں مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں ایک پاگل دوست کی وجہ سے، خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خواب کا بھی ذکر کیا ہے۔ خواتین حضرات، اقرار اور حسن سمیت دوسرے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب پر اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں، آپ ایک لائن ان کے متعلق کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن ایک اور چیز خواتین حضرات، ان کا آخری خط بھی سامنے آیا ہے جس کے اندر وہ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں خواتین حضرات کہ غریبوں کی مدد کی جائے، یا ان کے پاس جو کچھ تھا وہ میرا غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ خواتین حضرات، یہ آخری خط ان کی مختلف چیزوں کے حوالے سے اور بیوی کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے، جو ڈیورس شدہ ہیں ان کے متعلق بھی چند انہوں نے خاصی باتیں کی ہیں جو منظر عام پر تو نہیں آ سکیں، لیکن خواتین حضرات مولانا طارق جمیل صاحب کے اس بیٹے نے دنیا بھر کی آنکھوں میں ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے اور ان کی وائف کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا